اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہم ایک بار پھر اپنے سلسلے مدنی منوں کے مدنی پھول میں حاضر ہیں۔ ہم آپ کو اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہم اپنے سلسلے مدنی منوں کے مدنی پھول میں جہاں قرآن کریم کو درست طریقے سے مخارج و قواعد کے ساتھ سیکھتے ہیں اور دیگر سنتیں اور آداب سیکھتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمیں سیکھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ یہ سلسلہ ہے ہی مدنی منوں کی تربیت کا۔ اس سلسلے میں ہم رنگ برنگے مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ عز وجل آج ہم سونے اور جاگنے کی سنتیں اور آداب اور ساتھ ہی سونے اور جاگنے کی دعا بھی یاد کریں گے انشاءاللہ عز وجل۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنتوں پر عمل کرنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں کہ تاجدار رسالت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، یعنی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پہلے ہم سونے جاگنے کی سنتیں اور آداب کے مدنی پھول سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ عز وجل آج ہم نے دعا بھی یاد کرنی ہے، اور وہ دعا جیسا کہ پہلے میں نے عرض کی کہ سونے سے پہلے کی دعا اور جاگنے کے بعد پڑھنے کی دعا، یہ دعا بھی ہم یاد کریں گے۔ نیند بھی ایک طرح کی موت ہے، جب بھی ہم سونے لگیں تو ہمیں ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھ ہی نہ کھلے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی سوتے نہ رہ جائیں، لہذا روزانہ سونے سے پہلے بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ پیارے مدنی منوں، ایسے واقعات ہمیں سننے کو بھی ملتے ہیں
کہ رات کو تو اچھے بھلے سوئے تھے، صبح جگایا تو پتہ چلا کہ ہمیشہ کے لیے سو گئے، یعنی انتقال کر گئے۔ لہٰذا پیارے مدنی منوں، ہمیں روزانہ سونے سے پہلے بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اور باپا جان نے بھی ہمیں جو مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں ان میں بھی یہ مدنی انعام موجود ہے کہ کیا آج آپ نے کم از کم ایک بار، بہتر یہ ہے کہ سونے سے قبل صلاۃ التوبہ پڑھ کر دن بھر کے بلکہ سابقہ ہونے والے تمام گناہوں سے توبہ کر لی؟ نیز خدا نخواستہ گناہ ہو جانے کی صورت میں فوراً توبہ کر کے آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عہد کیا۔ تو یہ مدنی انعام ہمیں باپا جان نے عطا فرمایا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ہم صلاۃ و توبہ بھی ادا کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے سوئیں۔ پیارے مدنی منوں، اگر ہم سنت کے مطابق دعائیں وغیرہ پڑھ کر سوئیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں سونے کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو ہی جائے گا۔ الٹا یعنی پیٹ کے بھل نہ سوئیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا۔ پیارے مدنی منوں، اکثر لوگ الٹا یعنی پیٹ کے بل سونے کے عادی ہوتے ہیں۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر خدا نہ خواستہ ہماری بھی اگر یہ عادت ہے تو اسے نکال دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح لیٹنے کو یعنی الٹا پیٹ کے بل لیٹنے کو پسند نہیں فرماتا۔ قرآن مجید کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، نہ پاؤں پھیلائے جائیں، نہ پاؤں کو اس سے اونچا کریں، نہ یہ کہ خود اونچی جگہ پر ہوں اور قرآن مجید نیچے ہو۔ ہاں، اگر قرآن پاک اور مقدس تغرے وغیرہ اونچی جگہ ہوں تو اس سمت پاؤں کرنے میں مذائقہ نہیں۔ پیارے مدنی منوں، قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس بات کی طرف ضرور توجہ دینی چاہیے کیونکہ یہ ادب کا معاملہ ہے۔ ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہوں اور پیچھے کوئی دوسرا مدنی منا بیٹھا ہو، ہمیں پتہ بھی نہ چلے اور قرآن کریم کو پیٹھ ہو رہی ہو، یا ہم بیٹھے ہوئے ہوں اور سامنے کوئی ہمارا دوست، ہمارا بھائی مدنی منا کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو، پڑھ رہا ہو اور ہم اس طرف پاؤں پھیلا دیں تو یہ اچھی بات نہیں۔ ادب کا معاملہ یہ ہے کہ جتنا ہم قرآن کریم کا ہم ادب کریں گے اتنا ہی ہم قرآن کریم کے قریب ہوتے جائیں گے، کیونکہ با ادب با نصیب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو عادت بنا لیں کہ جب کبھی بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو یہ دیکھ لیں درجے میں ہوں یا گھر میں ہوں کہ کہیں قرآن کریم کو پیٹ تو نہیں ہو رہی، یا اگر پاؤں پھیلائے ہوئے ہوں تو یہ دیکھ لیں کہ کہیں قرآن مجید یا مقدس تغرے وغیرہ تو موجود نہیں ہیں۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اس بات کا خاص خیال رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے مدنی منوں، اب آئیے سونے سے پہلے کی جو چند سنتیں اور آداب ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بغور سنیے، ہو سکتا ہے کہ آپ سے ان سنتوں کے متعلق پوچھا بھی جائے۔ نمبر 1، سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیجیے تاکہ کوئی موذی کیڑا وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ کیا کرنا ہے؟ سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لینا ہے تاکہ اس بستر میں کوئی موذی کیڑا وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں
کہ جب بھی سونے لگیں تو سونے سے پہلے بستر کو جھاڑ لینا ہے، اور ان سنتوں اور آداب اور ان مدنی پھولوں کو انشاءاللہ آپ اگر یاد رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان پر عمل کرنا شروع کر دیجیے، پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ عز و جل یہ سنتیں آداب آپ کو آسانی سے یاد ہو جائیں گی۔ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے۔ سونے سے پہلے کی دعا کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا۔ اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے کہ اے اللہ عز و جل، میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا ہوں اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں۔ پیارے مدنی منوں، اس دعا کو ہمیں پڑھنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اسے یاد کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل سنتوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں انشاءاللہ عز و جل ہم اس دعا کو بھی یاد کر لیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 3، عصر کے بعد نہ سوئیں، عقل زائل ہونے کا خوف ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے ہی کو ملامت کرے۔ پیارے مدنی منوں، اس بات کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اگر کسی منع کی عادت ہے کہ وہ عصر پڑھ کر سو جاتے ہیں تو انہیں اس عادت سے جان چھڑانی چاہیے، کیونکہ عصر کے بعد سونے سے کیا زائل ہو جاتی ہے؟ عقل زائل ہونے کا خوف ہے۔ تو نیت کر لیجئے کہ اگر کسی کے اندر خدا نہ خواستہ یہ عادت موجود ہے تو انشاءاللہ عز و جل ہم عصر کے بعد آج سے نہیں سوئیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 4، دوپہر کو قیلولہ یعنی کچھ دیر لیٹنا مستحب ہے۔ نمبر 5، دن کے ابتدائی حصے میں سونا یا مغرب و عشاء کے درمیان سونا مکروہ ہے۔ پیارے مدنی منوں، یہ 3 اوقات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے آپ۔ ایک تو آپ نے سنا عصر کے بعد نہ سوئیں کہ عقل زائل ہونے کا اندیشہ ہے، دوسرا یہ کہ دن کے ابتدائی حصے تو اس وقت بھی نہیں سونا چاہیے، یا مغرب و عشاء کے درمیان بھی نہیں سونا چاہیے، کہ ان 2 اوقات میں سونا مکروہ ہے۔ نمبر 6 اور نمبر 7، سونے میں مستحب یہ ہے کہ بعد طہارت سوئے، یعنی استنجا و وضو سے فراغت حاصل کرے اور اس کے بعد پھر سوئے، اور کچھ دیر سیدھی کروٹ پر سیدھے ہاتھ کو رخسار یعنی گال کے نیچے رکھ کر قبلہ رو سوئے، پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پر۔ تو اس سنت کو بھی اپنے ذہن میں بسا لیجیے اور اس پر بھی نیت کر لیجیے کہ اس پر بھی انشاءاللہ عز و جل عمل کریں گے کہ جب بھی سوئیں تو با طہارت سوئیں، اور سونے کا انداز یہ ہو کہ ہمارا رخ قبلے کی طرف ہو اور سیدھے رخسار کے گال کے نیچے اس طرح رکھ کر ہم انشاءاللہ عز و جل قبلہ رو سوئیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ہمیں نصیب ہوں گی۔ نمبر 9، سوتے وقت یاد خدا میں مشغول ہو، تحلیل و تسبیح و تحمید پڑھے، یعنی لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ورد کرتا رہے یہاں تک کہ سو جائے، کہ جس حالت پر انسان سوتا ہے اسی پر اٹھتا ہے، اور جس حالت پر مرتا ہے قیامت کے دن اسی پر اٹھے گا۔ پیارے مدنی منوں، الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جہاں بے شمار ہمیں مدنی انعامات عطا فرمائے، ان میں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ سونے سے پہلے کم از کم ایک بار آیت الکرسی، سورہ اخلاص اور تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ پڑھنی ہے۔
نیز رات میں سورۃ الملک پڑھ یا سننی ہے، تو اس مدنی انعام پر بھی عمل کرنے کی نیت کر لیجئے انشاء اللہ عز و جل۔ جاگنے کے بعد یہ دعا پڑھیے، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اسی طرح رات میں نیند سے بیدار ہو کر تہجد ادا کیجئے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرضوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان سنتوں اور آداب پر انشاءاللہ عز و جل ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نیت کر لیجئے کہ جتنی ہم نے یہاں پر سنتیں سیکھی ہیں انشاءاللہ عز و جل اس پر عمل کرنے کی بھی سعادت حاصل کریں گے۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم سونے سے پہلے کی دعا یاد کرتے ہیں۔ میں آپ کو پڑھاتا ہوں، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے، اور جب ہم یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ جن مدنی منوں کو یاد ہوگا ان سے انشاءاللہ سن بھی لیں گے۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اللہم اللہم۔ پیارے مدنی منوں، ہم اس طرح یاد کرتے ہیں کہ جن مدنی منوں کو یاد نہیں ہے تو ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کروائیں تاکہ سب کو یاد ہو جائے۔ تو ابھی ہم صرف اللہم یہاں تک پہنچے، صحیح ہے؟ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیجیے، اللہم اللہم بسمک بسمک اللہم بسمک اللہم بسمک اللہم بسمک۔ پیارے مدنی منوں، آپ میں سے کوئی مدنی منا بخوشی یہاں تک سنانا چاہے؟ اللہم بسمک اللہم بسمک۔ دیکھیے، اللہم میم کو کھینچیں گے نہیں پیارے مدنی منوں، کیونکہ ہم قواعد و مخارج بھی سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو اس دعا کو پڑھنے میں بھی ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ قواعد و مخارج کا پورا خیال رکھیں۔ تو میم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، اللہم بسمک اموت 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 واحیا واحیا اموت واحیا اموت واحیا۔ یہ دعا مکمل ہو گئی۔ آئیے اس دعا کو پوری ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھیے، اللہم بسمک اموت واحیا اللہم بسمک اموت واحیا اللہم بسمک اموت واحیا۔ پوری دعا ہم نے یاد کر لی، یقیناً آپ لوگوں کو یاد ہوگی، تو باخوشی اگر کوئی مدنی منا سنانا چاہیں۔ اللہم بسمک اموت واحیا۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ الحمدللہ، سونے سے قبل، سونے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا یاد ہو گئی ہے۔ اب یہ بھی نیت کر لیجئے کہ ہمیشہ انشاءاللہ سونے سے قبل اس دعا کو پڑھتے رہیں گے۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب
جاگنے کے بعد پڑھنے کی جو دعا ہے وہ بھی یاد کر لیتے ہیں. بہت ہی آسان ہے. جس طرح آپ نے سونے سے پہلے کی دعا یاد کر لی, یہ دعا بھی آسانی سے جلد یاد ہو جائے گی. میرے ساتھ مل کر پڑھیے. الحمد للہ الذی الحمد للہ الذی الحمد للہ الذی الحمد للہ الذی الحمد للہ الذی. دیکھیے الحمد دو نہیں پڑھیں گے, صحیح نا, دال پیش دو نہیں. الحمد للہ الذی احیانا احیانا احیانا. اب ایک ساتھ. الحمد للہ الذی احیانا الحمد للہ الذی احیانا الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا بعدما اماتنا بعدما اماتنا بعدما اماتنا. اب شروع سے بعدما اماتنا تک پڑھ لیتے ہیں اچھی طرح تاکہ ذہن نشین ہو جائے. پڑھیے. الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا. ایک مرتبہ پھر دوہرا لیجئے. الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا. اب آخری کلمہ رہ گیا ہے, بہت ہی آسانی سے انشاءاللہ عز و جل یہ بھی یاد کر لیں گے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. اچھا پیارے مدنی منو, اس پر توجہ کیجیے گا. یہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ نہیں ہے, نون پر بھی پیش ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ صحیح ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. اب آئیے پوری دعا اول تا آخر تک ہم دوہرا لیتے ہیں تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے, یاد ہو جائے. الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. وإلیہ النشور. الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. پیارے مدنی منو, آپ میں سے بخوشی کوئی اس دعا کو سنانا چاہے. الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. ماشاء اللہ عز و جل. الحمد للہ عز و جل. آج ہم نے نہ صرف
سونے اور جاگنے کی سنت آداب سنی اور سیکھی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ سونے اور جاگنے کی دعائیں بھی یاد کر لی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم انشاءاللہ ان سنتوں پر بھی عمل کریں گے اور دعا بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سنت کے مطابق سونے اور جاگنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ سونے اور جاگنے کی دعا پڑھنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔